دوستو ذرا ہمت کیجئے، آخر کب تک یہ چلے گا؟ ہم تساہل کی اس بیماری کے باعث اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتے، نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور نہ دنیا بناتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی زنجیروں کی طرح پیروں کو جکڑ لیتی ہے اور حسرت اور ملامت مستقبل کا سامان بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان اور جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں مگر بستر سے اٹھ نہیں رہے۔ ہمیں جاگنا ہے اور مقصد حیات کے اصول کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، ایک تو یہ رات نیند کب آئی، دوسرے کسی قوم کا زوال کب شروع ہوا۔ یہ اس قوم کو پتہ نہیں چلتا، البتہ اس کے نقصانات آئندہ نسلوں کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے زوال اور انحطاط کی بہت بڑی وجہ یہ تساہل اور کاہلی ہے، نااہلی ہے، عدم تجمی ہے اور مقصد کے شعور کی کمی ہے۔ نتیجہ یہ کہ گھر کے معاملات سے لے کر قومی معاملات تک میں الجھاؤ ہے۔ منٹوں کے کام مہینوں میں بھی نہیں ہوتے اور ہم خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپنی ذات کا جائزہ لیجئے، پھر اپنے گھر کا، پھر اپنے ادارے، معاشرے، بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی حکومت کا ہر سطح پر ہمیں اور آپ کو تساہل اور سست روائی کا سامنا ہے۔ یہ قومی بیماری زوال کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیماری اور نشہ ہیروئن اور افیون سے کچھ کم نہیں ہے۔ سونامی کا طوفان تو سمندر کے اندر سے اٹھ کر ساحلی علاقوں کو تباہ کرتا ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی کا سیلاب اور طوفان کسی دریا اور سمندر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قوموں کے اندر ابھرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ سستی کے شکار لوگ بہت سارے معاملات اپنی یادداشت پر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں یادداشت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کاموں اور ذمہ داریوں کو بھولنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ نتیجن کاہل اور سست شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ خطرناک علامات ہے جو آپ کی ملازمت، کاروبار اور گھریلو زندگی میں آپ کی بقا، سکون اور ترقی میں حائل ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، انہیں کم کرنے کی کوشش کیجیے یا پھر ان کا علاج کریں۔ آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے لیے اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔ اگر آپ نے علاج نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟